تو اتنا طے ہے کہ ہمارے خون میں حرارت بڑھتی ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے، وجود میں تازگی آتی ہے، تمام تر روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ شفا خانہ حسینی ہے، دنیا کے وباؤں اور بیماریوں سے بچنے کی ویکسینیشن ہے۔ یہاں آنے والا جو شفا لے کر جاتا ہے وہ کسی اور شفا خانے میں نہیں ہے۔ نظام تعلیم بھی اس سے اچھا کہیں اور نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی، وہ ڈاکٹر بھی، وہ انجینئر بھی، وہ سیاستدان بھی، وہ فیکٹری کا مالک بھی، وہ ٹھیلا لگانے والا بھی، ہر شخص یہاں کچھ نہ کچھ لینے آیا ہے۔ اور جو چیز یہاں ملتی ہے وہ اطمینان ہے۔ یا ابن الشبیب، جب غم دنیا گھیر لے تو میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہماری آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو ہماری پریشانیوں میں شفا کا کام ہے۔ میں پچھلے دنوں اسد آغا جب کربلا سفر ہوا تو کربلا کی اصلی حدود کو حرم خرید کر بحال کر رہا ہے نا، ہوٹل خریدے جا رہے ہیں، مکانات، گلی کوچے سارے خریدے جا رہے ہیں، محلے خریدے جا رہے ہیں۔ اصلی حدود جو امام حسین کی اپنی زمین ہے، جو امام نے خود خریدی تھی، اسے اصلی کیفیت میں واپس لے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا رونا آیا یہ سن کر کہ ان لوگوں کو منہ مانگے پیسے دیے جا رہے ہیں، جن کے گھر ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جن کے ہوٹل ہیں، جن کا کاروبار، جن کی جگہیں ہیں، انہیں منہ مانگے حرم پیسے دے رہا ہے۔ تو میں اس بات پہ رویا کہ 1400 سال پہلے بھی حسین نے خرید کر ان کے آباء و اجداد کو مفت میں دے دی تھی، پھر 1400 سال کے بعد دوبارہ قیمت دی جا رہی ہے۔ کریم ابن کریم مولا جی فرمایا یہاں حل نہ چلانا، میں تمہیں دے رہا ہوں 3 شرطوں پر۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں حل نہ چلانا۔ شاید یہ شرط اس لیے لگائی ہو کہ جب تم حل چلاؤ گے، کاشت کرو گے، کیا معلوم کسی شہید کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہو۔ اس لیے کہ مدینے میں امام سجاد جب قصاب کی دکان کے آگے سے گزرتے تھے تو قصائی گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا، اور لوگ پوچھتے تھے کہ کپڑا ڈال کے گوشت چھپا کیوں رہے ہو؟ تو کہتا تھا یہ علی بن حسین آ رہے ہیں، یہ یہاں کھڑے ہو کے روئیں گے۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ ایسے کھڑے ہو کے گریا کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے کربلا میں بکھرے ہوئے گوشت کے ٹکڑے یاد آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں میرے زائر آئیں گے، مجھے سلام کرنے لوگ آئیں گے، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ آپ دیکھتے ہیں عراقیوں کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جا رہے ہوتے ہیں، ایک پانی پی لو، ایک گلاس پانی پی لو، ایک کھجور کھا لو، ہمارے یہاں بڑے اہتمام سے آپ کو بٹھائیں گے، آپ کے پیر دبانے کی کوشش کریں گے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ آباء و اجداد سے ان کی نسلوں میں منتقل ہوا ہے۔ جو بھی حسین کا ظاہر آئے گا اس کا خیال رکھنا ہے۔ امام بہت پہلے اپنے ظاہروں کا انتظام کر کے آئے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہمیں مار کر یہ لوگ چلے جائیں، ہمارے جنازوں کو چھوڑ کر چلے جائیں، تو تم آ کر ہمارے جنازے دفنا دینا۔ اور پھر یہ بھی امام نے احساس رکھا کہ اگر تم ڈر رہے ہو، کسی سے خوف زدہ ہو، تو پھر اپنی عورتوں سے کہنا لاہر مظلومیت، اور اگر تمہارے گھر کی خواتین یہ نہ کر پائیں تو بچوں سے کہنا کہ وہ آ کر ہمارے جنازوں کو خاک کے حوالے کر دیں، تدفین کر دیں، دفنا دیں۔ امام نے یہ 3 وصیتیں فرمائی